آپ کو یہ بات معلوم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے آپ کو، کہ جب ہمارے مسلمان نوجوان یہاں سے چھٹ کے جاتے ہیں نا باہر، تو آپ جانتے ہیں یار وہ ایتھیس بن جاتے ہیں. بعض لوگ تبلیغ کر رہے ہیں ایتھیزم کی. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں وہ بیچارے پھنسے ہوئے تھے. وہ ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات کی سخت سخت باتیں سنتے تھے اور کبھی کنونس نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے آزادی کا بعض نے ایسا استعمال کیا کہ وہ اب ہمارے دین کی مخالفت میں ڈٹ گئے ہیں. تو بھائی دین کو اگر آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے تو آپ کو دعوت دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیں. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. اگر آپ پاکستان میں گزرے پچھلے 2 مہینوں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک صاحب کو گولی مار دی گئی اس الزام میں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مذہب کی توہین کی. اس واقعے کے بعد اگر دیکھیے تو ٹویٹر پر اور عمومی طور پہ پاکستان میں بلاسفمی کا بار بار کسی نہ کسی طرح ذکر ہوتا رہا اور کسی نہ کسی پر مذہب کی توہین کا الزام لگتا رہا. اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ آخر مذہب کی توہین ہے کیا مذہب کی توہین کی کوئی سزا ہے؟ کیا اس طرح کسی کو بھی گولی مار دینا اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا مذہب کی یہی تعلیم ہے؟ ان تمام باتوں کو اور ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے انسٹیٹیوٹ المورد سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس جیسے IBA، لمس، آغا خان یونیورسٹی میں لیکچرز دے چکے ہیں. ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اسلام کو اور جدید دنیا کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں. آپ انہیں گاہے بگاہے ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی خاصی پریزنس ہے. تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ ہماری مبارکباد قبول کیجئے اور ہمارا شکریہ قبول کیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں جو سینسیٹیو ایشوز انوالوڈ ہیں ان پر بات کرنا یقیناً نہ صرف جرت مندانہ ہے بلکہ حق گوئی کی پہچان بھی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا شکریہ قبول کیجئے. عباس صاحب مجھے اس پر کچھ تبصرہ کرنے دیں. پلیز کیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو یہ خدمت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے سینسیٹیو معاملات میں ہم لوگوں کو ڈسکشن کا موقع دے رہے ہیں، یہ بہت اہم خدمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں ان سب کے سب کی وجہ ایک ہے، اور وہ دیانت دارانہ گفتگو نہ ہونے کا ماحول. مجھے اس پر یقین ہے کہ اگر ہمارے ہاں فضا ایسی بن جائے کہ سب لوگ اپنی اپنی بات ڈیسنٹ طریقے سے معقول انداز میں بیان کرنے کا ماحول پائیں اور سب ڈسکشن میں شریک ہوں، اپنی بات کریں خلوص کے ساتھ مگر پولائٹلی، اور دوسرے کی بات سنیں کھلے ذہن کے ساتھ. اختلافات پھر بھی رہیں گے عباس صاحب، لیکن انشاءاللہ وہ شدت نہیں رہے گی اور لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے. سو آئی تھنک آپ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تھینک یو. آپ یقین کیجئے کہ میں تو صرف ایک صحافتی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ جہاں سوال بنتا ہے وہاں کرنا چاہیے. ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ریسرچ کے دوران میری کافی علماء سے بات ہوئی تو عموماً میجورٹی کا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے پر، بلاسفمی پر، اس کا لا کیا ہے اور وہ تمام معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس پر بحیثیت خود بات کرنا بھی گناہ ہے. یہ جس طرح ہے اس کو اسی طرح قبول کر لینا چاہیے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اور میں کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم دین کی بات کریں گے، دین اسلام کی، تو اس میں سب سے نمایاں، سب سے اہم، سب سے پہلی سورس قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے.
قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، اعتراضات بھی کی۔ اللہ تعالیٰ کو اگر، جس کو آپ بلیسفمی کہتے ہیں، اس کو بیان کرنا بھی پسند نہیں ہوتا، گوارا نہ ہوتا، تو عباس صاحب پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے کہ مثال کے طور پر سورہ سواد ہے، سورہ نمبر 38، جس میں میں ایک مثال دے رہا ہوں، جی پلیز۔ کفار کا یہ قول نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت سنی اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا آبائی دین اس کے نتیجے میں خطرے میں ہے، تو شدید مخالفت کی۔ اور قرآن کہتا ہے آیت نمبر 4 میں وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور کہا ان کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کیوں قرآن میں نقل کر رہے ہیں اور ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھائی مخالفت ہوگی، لوگ اعتراض کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور میں آگے چل کے آپ کے سوالوں کے جواب میں بتاؤں گا کہ کہیں خدا تعالیٰ نے اس کے رد عمل میں یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑو اور ان کو فنا کر دو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی گناہ کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بڑی ثواب کی بات ہوگی کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کا وہ پہلو پیش کریں جو ان کے سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ خالد صاحب یہ بتائیے کہ نفوس کے اعتبار سے قرآن اور حدیث اور سنت، ان کے اعتبار سے بلاسفمی آخر ہے کیا؟ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ میں نہیں اس کو ڈیفائن کر سکتا، جب کچھ بیان ہی نہیں کیا گیا تو میں کیسے ڈیفائن کروں؟ میں نے آپ کے سامنے ایک بلیسفمی کی شدید شکل پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں۔ آپ کے سوال کا جواب تو میں تب دیتا کہ جب قرآن یہ کہتا کہ جو بلیسفمی کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو پہلے بلیسفمی کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں گستاخی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں گستاخی رسول کی کوئی سزا ہے۔ میں تو ابھی اگر آپ موقع دیں گے تو میں قرآن سے مزید آیات کو پیش کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ گستاخی کرتے تھے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی شدید رد عمل سے کی طرف مائل نہیں کیا، گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سو میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر لیتا ہوں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی اہانت کرنا گستاخی ہے، ان کے بعد یہ کہنا کہ اب کوئی نبی آئے گا یہ گستاخی ہے، ان سے کوئی بھی ایسی بات منسوب کرنا جو کہ انہوں نے نہیں کی یہ گستاخی ہے، اور اس کی پوری ڈاکٹرائن ایک سزا بھی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں، اس فہرست میں آپ نے یہ کیوں نہیں شامل کیا کہ اس بات کا انکار کرنا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی گستاخی ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ جملہ بولیں گے نا، اور یہ بولنا چاہیے بھائی، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ حضور کو اللہ کا پیغمبر مان رہے ہیں اور بعد میں آئے گا، یہ گستاخی ہے۔ چلیے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے مان لیا، تو بھائی جو کہتے ہیں آپ سرے سے اللہ کے پیغمبر ہی نہیں ہیں، اور اس دنیا میں وہ تعداد میں کوئی 76-77% ہیں، تو ساری گستاخ ہے نا پھر۔ تو سب سے پھر ہم کو لڑنا چاہیے، اور جب ہمارے پاس ہمت طاقت تو ہم ان کو ماریں۔ اور بات سب میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہماری دنیا میں مشن یہی ہے کہ ہم لوگوں سے لڑیں۔ ڈاکٹر اسرار کا تو پورا نیریٹو ہی ہے نا، ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی صاحب۔ ایبسلیوٹلی، وہ ایک عجیب انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں
میں کوئی 3 برس تک شامل رہا. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا ایک بڑا فعال جونیئر ممبر تھا, اور میں تقریریں کرتا تھا کہ ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس دین کو پوری دنیا میں اکراس دا ورلڈ پورے گلوب میں ہم اس کا جھنڈا گاڑیں, اور جب تک یہ مشن اکمپلش نہیں ہوگا ہمارے دین کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو یہ جو نیریٹو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کن کن آیات کی بنیاد پر لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر اس کا جواب دینا چاہیے کہ یہ دعویٰ ہمارے دین نے نہیں کیا, یہ کچھ اچھے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, اور ان کی غلطی کو مان لینا چاہیے, اور پھر ظاہر ہے کہ دین جیسے ہے ویسے ہی اس کو ہمیں سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے. میرا اگلا سوال کچھ اور تھا لیکن آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میرا خیال ہے یہاں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں. اگر آپ اجمالاً مجھے بتا سکیں کہ اس نقطۂ نظر میں کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون ہم نے نافذ کرنا ہے کیونکہ ہم خدا کے خلیفہ ہیں, نائب ہیں, ماننے والے ہیں, اس نیریٹو میں آخر مسئلہ ہے کیا, اگر کوئی مسئلہ ہے؟ اس نیریٹو میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کہ مجھے اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے, میں ان دونوں باتوں کو مانتا ہوں, مگر اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اس کا اختیار ہو. اپنی ذات پہ تو مجھے اختیار ہے, دوسروں پر اگر اختیار ہوگا تو میں پھر اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کروں گا. یہ اختیار بعض اوقات مجھے اپنے گھر میں ہوتا ہے, یہ اختیار بعض اوقات مجھے اپنے کاروبار میں ہوتا ہے, اس ادارے میں ہوتا ہے جس کا میں سربراہ ہوں, اور یہ بالکل ممکن ہے کہ میں اگر کسی ملک کا سربراہ بن جاؤں تو وہاں بھی مجھے اختیار ہوگا. لیکن بھائی جب مجھے اختیار نہیں ہے تب تو میں اگر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی فورس استعمال کروں گا تو نہ صرف یہ کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا, بلکہ میں اللہ کے دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنوں گا, کہ جو بات اللہ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہی نہیں اس کو میں کیسے دوسروں کے اوپر انفورس کر سکتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو کچھ کہہ سکتا ہوں, دوسروں کی اولاد کو جا کے میں اسی طرح سے دھونس جماؤں کہ تمہیں بھی وہی کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ مجھ سے لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کی کیا حیثیت ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے خود سے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے, اور جہاں جہاں میرا اختیار ہے وہاں وہاں میں اس دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوسرے بھی کریں, اور ماحول ایسا بن جائے کہ اللہ کے وہ احکام کے جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. ہاؤ ایور اس میں ایک اور کنڈیشن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں پہلے ماحول کو سازگار کروں. یعنی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں کسی ملک کا سربراہ بن جاتا ہوں اور میں فوراً ہی چور کے ہاتھ کاٹنے کا قانون امپلیمنٹ کرتا ہوں, تو میں غلط کام کروں گا, اس لیے کہ یہاں تو بہت غربت ہے, یہاں تو لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات میسر نہیں آ رہی. تو خدا تعالیٰ نے اگر بعض احکام دیے ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے, تو ان احکام کے نافذ کرنے کے لیے پہلے یہ شرط عائد کی ہے کہ وہ ماحول سازگار ماحول فراہم ہو, کہ جس کے بعد کسی شخص کے لیے عام حالات میں ایسا جرم کرنے کی کا کوئی رجحان نہ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سارے کام جب کروں گا تو میں دین کے اس اصول کو نظر انداز نہیں کروں گا کہ مجھے خدا کے دین پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے حکمت کے ساتھ. لوگوں کی جو آمادگی ہے اس کو میں کریٹ کرنے کی کوشش کروں گا.
میں ان کو سمجھاؤں گا، میں کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہتھوڑا لے کے اپنے ہاتھ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ میں ان کو جو اللہ کے دین کے دلائل ہیں ان کو سمجھا کر ان کو دین کی طرف دعوت دوں گا جو قرآن کا حکم ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر معاملہ اجتماعیت کا ہے تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس اہم اصول کو فالو کروں جو کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوں گے. میں سنگل ہینڈڈلی کوئی کام امپلیمنٹیشن کا نہیں کروں گا. میں جو بھی میرا نظام ہوگا مجلس شورا کا، پارلیمنٹ کا یا کوئی اور سسٹم ہوگا، میں اس میں اپنی بات منواؤں گا. تو یہ سب کام میں کروں گا. آپ کے نیریٹو کے اگینسٹ میں پورا ایک نیریٹو جس طرح بلڈ ہوا ہے، آپ مجھ سے بہتر اس سے واقف ہیں، لیکن میں 2-3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن رسول خدا کی وہ حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے نا کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور وہ تمام چیز آپ کو معلوم ہے. پھر پیش کرنے والے یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا نے آخر لوگوں کو لیٹرز لکھے تھے نا جس میں 3 شرائط تھیں کہ اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ دو اور تمام معاملہ. اور آخر میں بدرجہ اتم آپ دیکھیے نا، اسپین پہ حملہ کیا گیا، ہندوستان پہ حملہ کیا گیا، مسلمان مدینہ اور مکہ سے نکل کر جب پورے عالم میں حکومت قائم کی تو بزور شمشیر ہی لوگوں کو اسلام قبول کروایا. تو جو حکم صحابہ کے لیے بظاہر تھا وہ ہمارے لیے کیسے رد ہو گیا؟ یہ آپ کی جو نیریٹیوز آپ نے بیان کیے ہیں نا، اس میں کئی پہلو ہیں جواب کے. پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کو ان آئسولیشن پیش نہیں کر سکتے، الگ سے سیاق سباق سے کاٹ کے. یہ بہت خطرناک بات ہوگی. ظاہر ہے کہ دین ایک نظام ہے نا اللہ کی طرف سے، جس میں ہر چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں اس کے بعد دوسرا حکم دے رہے ہیں جو اس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کا جواب دیتا ہوں پلیز. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اور یہ بھی اگر نہیں ممکن اس کے لیے تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ظاہر ہے کہ اس ارشاد پر سب سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عمل کرنا چاہیے تھا. ہماری باری تو بہت بعد میں آتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 برس کے مکی دور میں اعلان نبوت کے بعد آپ نے روزانہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جہاں 360 بت تھے. ایک بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. جب آپ بحیثیت فاتح تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. فرق کیا تھا؟ ایمان کا فرق نہیں تھا، نعوذ باللہ. ایمان تو تب بھی اپنے آخری اعلیٰ ترین درجے میں تھا. فرق یہ تھا کہ پہلے آپ کو اختیار نہیں تھا، بعد میں آپ کو اختیار ہو گیا. سو اس حدیث کو جب بھی ہم سمجھیں گے تو اس میں یہ شرط لازماً ایڈ کریں گے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اور اس کو اختیار ہو کہ وہ اس برائی کو روکے، اور جو میں نے ابھی بات کی دینی کے حوالے سے اور حکمت کا تقاضا بھی ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے. دوسری بات جو آپ نے بیان کی صحابہ کرام کے اقدام کی، بلکہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی، تو ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام جب پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کا جو ایک غیر معمولی اثر ہوتا ہے لوگوں پر، ان کے پیغام کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ایکمپنینگ معجزات ہوتے ہیں، ان کے آنے کے نتیجے میں جو حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، ان سب کے نتیجے میں وہ معاملہ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اتمام حجت.
یعنی بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، کسی شخص کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اللہ کی طرف سے ان کو اس کا اختیار ملتا ہے کہ اب وہ یعنی رسول اور ان کے ساتھی وہ اقدام کریں کہ جو اصل میں اللہ کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے سے جس کی سینکشن ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، اور وہ ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جیسے نوح اور لوط علیہ السلام کی قوموں پر عذاب آیا، سیلاب، پتھروں کی بارش کی شکل میں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھی بہت تھوڑے تھے، تو اللہ نے ایک یا کسی دوسری آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے، نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، تو یہی اللہ کا عذاب آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے آیا۔ چنانچہ آپ نے جو بھی اقدامات ایک خاص عرصہ گزرنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد کیے، انہیں اسی عذاب کی صورت میں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں، چاہے جزیرہ نما عرب کے اندر ہو، چاہے آپ کے خطوط کے ذریعے سے ان ریاستوں، سلطنتوں کا معاملہ ہو جو ارد گرد موجود تھیں، جنہوں نے کہ پچھلے 20-22 سال میں یہ دیکھا، یعنی خود آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن بہرحال حالات ان کے سامنے تھے، ایک نہتے انسان اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو خدا کا تم پر عذاب آ جائے گا، اور وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں وہ انقلاب آ گیا۔ اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن ہو گئی کہ ارد گرد کی ریاستوں کو بھی بتا دیا جائے کہ اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ تم اپنا وہ اختیار چھوڑ دو کہ جس کے تحت تم ابھی تک رول کر رہے تھے، یا تم اس دین کو قبول کر لو۔ جو بات اسپین کی ہے یا ہندوستان کی، عباس صاحب، اس کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ ہم پر جتنی ذمہ داری ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کی ہے، یا پھر آپ کے ساتھیوں کی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی روشنی میں یہ کام کر رہے تھے۔ باقی ہندوستان میں اگر مغلیہ دور ہوا یا اس سے پہلے محمد بن قاسم بھی گئے، یہ بات کے لوگ ہیں، ان کے اقدامات کو تو ہم دین کی روشنی میں سمجھیں گے، اور اگر ہم میں سے بعض کی رائے بنی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم کرٹیسائز بھی کریں گے۔ یہ بات طے کرنا بڑا ضروری ہے کہ دین کیا ہے اور کیا دین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو میں یہی روتا ہوں بار بار کہ ہر چیز دین ہے، قرآن دین ہے، سنت دین ہے، حدیث دین ہے، صحابہ کرام کے اقوال دین ہے، صوفیہ کرام کے ارشادات دین ہے، علامہ اقبال کی شاعری دین ہے، میرے مولوی صاحب کی تقریر دین ہے، میرے دادا جان کے اوپینین دین ہے۔ وہ ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ تو ہمیں دین کو سمجھنا ہے جہاں دین موجود ہے، اور وہ ہے قرآن، سنت اور حدیث، اور ان میں بھی ایک ترتیب ہے، ظاہر ہے اس وقت وہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل بیان نہیں۔ آپ کی بات سے میں یہ انفر کر لوں کہ اگر بفرض محال کسی مسلمان کے پاس، باعمل مسلمان کے پاس یہ اختیار آتا ہے، پاکستان میں اسپیسیفک بات کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے تمام بت توڑ دے، کیونکہ رسول خدا نے بھی اختیار کے بعد توڑ دیے تھے، وہ تمام نان مسلمس کو مسلمان بزور شمشیر کرے، کیونکہ ایک وہ اس طرح کا معاملہ بھی ملتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، تو اس دنیا میں اس قیامت کا ایک چھوٹا نقشہ منظر عام پہ آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قیامت صغریٰ۔ یعنی یہیں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے انکار کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں، اور خدا کا دین غالب آ جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی نا ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی کے اس نیریٹو کی، وہ اصل میں انہی آیات سے استشہاد کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، کہ جو اصل میں اللہ کے رسول کے لیے بیان کی گئی ہیں، کہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دوسرے ادیان پر۔ یہ بات بالکل واضح اور امپلائیڈ ہے کہ کریبین پیننسلا میں، کیونکہ آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے
वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे कि ये मुशरिक इसका कितना ही इनकार क्यों ना करें, कितना ही इसको नापसंद क्यों ना करें। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को तोड़ा इसलिए कि अल्लाह का ये फैसला था कि अल्लाह के रसूल ने जिस इलाके और कौम पर बराह रास्त अल्लाह का पैगाम पेश किया, यानी अरेबियन पेनिनसुला, वहां कोई दूसरा दीन रहेगा ही नहीं, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि वो गालिब कर दे उसको तमाम दूसरे अदियान पर। यही वो प्रॉब्लम है कि जिसको जब आप जनरलाइज करते हैं तो वो नैरेटिव वजूद में आ जाता है, जिसके बाद हमारे दाहिश और तालिबान और जितने भी हमारे ये मुख्तलिफ मुजाहिदीन गिरोह वजूद में आए हैं, और ज़ाहिर उनकी पुश्त पे डॉक्टर इसरार साहब और मौलाना मौदूदी साहब जैसे जलील कदर उलमा हैं, उनके नैरेटिव्स हैं कि वो ये कहते हैं कि ये हमारा मिशन है, खुदा ने हमको हुक्म दिया है कि पूरी दुनिया पर हम अल्लाह के दीन और शरीयत को नाफिज करें। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था आपके सवाल के जवाब में कि ये काम सिर्फ और सिर्फ जजीरा नुमा अरब के लिए था, बाकी दुनिया में हम दावत देंगे, लोगों को समझाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे हिकमत के साथ। वरना आपको मालूम है कि सहाबा किराम ही अरेबियन पेनिनसुला से बाहर निकले थे, अभी आपने सवाल किया, और मिस्र गए और इलाकों में गए, और ये अबुल हॉल जो है, ये बड़ा बुत, ये कोई बात के जमाने का नहीं है, पहले जमाने का है, कुछ भी नहीं कहा गया, किसी बुत को कुछ नहीं छेड़ा गया, बल्कि अगर वो रिवायात ठीक है, कहीं किसी ने छेड़ा तो उस पर बाकायदा माजरत की गई और ये कहा गया कि हमसे बदला ले लो। सो ये बड़ी क्लियर और स्ट्रिक्ट वो गाइडलाइंस थी जो अल्लाह की तरफ से आई कि एक इलाका है जो अल्लाह ने तय कर लिया था कि वो उसके आखिरी दीन के पैगाम के निफाज का इलाका है, वहां कोई बुत, कोई इबादत गाह अल्लाह के इस आखिरी दीन के अलावा नहीं होगी। बाकी दुनिया, आप मुझे इजाजत दें, उसमें आइडियाज का कंपटीशन है, हमें अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने दलाइल से लोगों को कन्विंस करना है, और लोगों को इजाजत देनी है कि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारे नैरेटिव पर क्वेश्चन करें, एतराज करें। चुनाचे कहते हैं ना, मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूं आपके सवालों को, चुनाचे ब्लास्फेमी लॉ इस पूरे फलसफे को कंट्रडिक्ट करता है। भाई मुझे दावत देनी है एक हिंदू को, मुझे दावत देनी है एक क्रिश्चियन को, एक ज्यू को, उसका ये हक है वो मुझसे पूछे कि तुम जिनको अल्लाह का पैगंबर मुझसे मनवाना चाहते हो, मुझे उन पर ये और ये और ये एतराजात है, तो मैं ये एतराज सुनूंगा। मैंने आपको बताया कुरान में उनको बयान किया गया है, मैं उनके सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन अगर उसको ये मालूम हो कि यार मैंने अगर ये एतराज किया तो वो तो मेरी गर्दन काट देगा, मेरा तो, मुझे तो मार देगा वो, तो फिर उसके बाद ना एतराज होगा, ना गुफ्तगू होगी, बस एक मसनूई किस्म की इज्जत एहतराम होगा। जो मैं देखता हूँ हमारे मीडिया में भी बहुत सारे लोग जब आते हैं तो जब दीन का जिक्र करते हैं तो ऐसे नेक बन जाते हैं कि मालूम होता है कि उनसे ज्यादा एहतराम कोई करने वाला नहीं है। वो नेकी नहीं होती, वो खौफ होता है। और हमारे दीनदार लोग यही चाहते हैं कि वो खौफ इतना तारी हो जाए कि कोई हमारे दीन के बारे में सवाल ना करे। अरे खुदा के बंदों, ये दीन की खिदमत है, ये तो अल्लाह के दीन से रोकना है, सद्दुन अन सबीलिल्लाह है कि आप लोगों को खौफजदा करके खुदा के दीन के पैगाम को पहुंचने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं लोगों से हमेशा ही पूछता हूँ यार कि मुझे ये बताओ कि पहले 6 बरस हजरत उमर क्या कर रहे थे? मक्के में जा जाके नाते पढ़ रहे थे, वो खुदा के वास्ते वो मुखालिफत कर रहे थे। खालिद बिन वलीद 18 साल क्या कर रहे थे? उन्होंने जंगें लड़ी हैं। तो आखिर क्यों नहीं अल्लाह ने फैसला किया कि नहीं, इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए? इसलिए नहीं किया, लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको एतराज करने देना चाहिए, उनके अंदर के जज्बात का इजहार होना चाहिए। हम दावत देंगे, हम सब्र करेंगे, हम अखलाक का मुजाहरा करेंगे, और इंशाल्लाह लोग दीन के करीब आएंगे। ब्लास्फेमी का आर्ग्यूमेंट देने वाले लोग कहते हैं चले नॉन मुस्लिम्स को तो इख्तियार है, मुसलमानों को इख्तियार नहीं है, वो ना रसूल खुदा पे कोई तनकीद कर सकते हैं। चले तनकीद तो मेरा ख्याल है एक भारी लफ्ज है, वो सवाल भी नहीं उठा सकते। देखिए ये एक, क्या किया जाए, जिस किताब के मानने वाले इस तरह का सवाल करते हैं या नुक्ता उठाते हैं,
میرا خیال ہے کہ کم سے کم انہوں نے کتاب کی ان آیات پر تو غور نہیں کیا کہ جو عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہتی. اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ قرآن میں عقل کے استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے کوئی اور کتاب نہیں دیتی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میں مسلمان ہوں یا آپ مسلمان ہیں، ہم سوچ سمجھ کے ہوئے مسلمان ماں کے یہاں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. میں کوئی گپتا ہوتا، میں کوئی جان ہوتا، میں کوئی پیچو ہوتا، میں کچھ اور ہوتا، اگر میں کسی اور ماں کے یہاں پیدا ہوا ہوتا، یار ہمارے لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے. تو جب میں مسلمان ہوں جبرن، allow me to say that، مجھے کوئی اختیار ہی نہیں تھا، تو جب میں ذرا بڑا ہوں گا، باشعور ہوں گا، تو میں سوال نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ میں نے دیکھا کہ بھائی میرے گھر میں جو لوگ دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، وہ جھوٹے بھی ہیں. میرے محلے میں جو لوگ حاجی ہیں وہ راشی بھی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کے بارے میں کنونسڈ ہو. کیسے ہوں گا بھائی میں کنونسڈ؟ میرے اعتراضات ہیں، میرے سوالات ہیں، آپ ان کے جواب دیں. مطلب کیا یہ کہاں سے کہتے ہیں لوگ کہ جو مسلمان ہیں وہ اعتراض نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے آپ کو، کہ جب ہمارے مسلمان نوجوان یہاں سے چھٹ کے جاتے ہیں نا باہر، تو آپ جانتے ہیں یار وہ ایتھیس بن جاتے ہیں. بعض لوگ تبلیغ کر رہے ہیں ایتھیزم کی. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں وہ بیچارے پھنسے ہوئے تھے. وہ ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات کی سخت سخت باتیں سنتے تھے اور کبھی کنونس نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے آزادی کا بعض نے ایسا استعمال کیا کہ وہ اب ہمارے دین کی مخالفت میں ڈٹ گئے ہیں. تو بھائی دین کو اگر آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے تو آپ کو دعوت دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیں، تو اس کا امکان ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں گے. ورنہ جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. اور جو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دیکھیں یہ لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر بتاتا ہوں ایک راز نہیں، ایک بڑی سادہ سا اصول. اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے آتا ہے، بڑی بدتمیزی سے پوچھتا ہے، میں کہوں گا بیٹے بات یہ ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، بیکاز مجھے اس کا جواب آتا ہے. جب مجھے اس کا جواب نہیں آتا اور بڑی تمیز سے وہ سوال پوچھ رہا ہے، تو میرا غصے سے میرا جی چاہتا ہے اس کو میں باہر نکالوں. تو ہمارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لوگوں کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے، اس لیے وہ دھونس سے اس دین کو منواتے ہیں جس دین نے اپنے آپ کو منوایا تھا دلائل سے. چلیے اب اپنی اصل کی طرف آتے ہیں جس ٹاپک پہ یہ انٹرویو تھا. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے پاس قرآنی کچھ آیات ہیں جس سے آپ ہمیں یہ سمجھائیں گے کہ بلاسفمی بحیثیت ایک قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اگر آپ ان پہ کچھ روشنی ڈال سکیں.